تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال دوم کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات متوجہ ہو جائیں، قرآن کریم کھول لیں اور اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ سورۃ الملک سے سبق شروع ہوا تھا اور گزشتہ مجلس میں ہم نے سورۃ الملک کی کتنی آیتیں پڑھی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ 4 آیتیں ہم نے سورۃ الملک کی تلاوت کی تھی۔ ایک بات آپ سے یہ عرض کی تھی، کیونکہ تقریباً طالبات تو قدیم ہے، پہلا سال پڑھ چکی ہے، کہ ہر صورت میں پہلے ترجمہ، پھر اس کی وجہ تسمیہ، پھر اس صورت کا موضوع اور پھر اس صورت کا خلاصہ بیان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری اہم باتیں ہوتی ہیں متعلقہ، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ چند باتیں سورۃ الملک سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی تھی کہ یہ صورت مصحف ترتیب کے اعتبار سے کس نمبر کی صورت ہے؟ 67 نمبر کی، 67 مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، جو مصحف عثمانی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ترتیب بنی اور قرآن کریم اس موجودہ شکل میں سامنے آیا، جو قیامت تک اب رہے گا انشاءاللہ، تو اس ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الملک کا نمبر کیا ہے؟ 67، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الملک کون سے نمبر کی صورت ہے؟ 77 نمبر کی۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض ہو گئی تھی کہ اس صورت کے کچھ نام اور بھی ہیں۔ سورۃ الملک، اس کا ایک نام سورۃ المبالغہ بھی ہے، ایک نام سورۃ الواقعہ بھی ہے، اور ایک نام سورۃ المنجیہ بھی ہے۔ یہ بات بھی ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے اس سورت کی 4 آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں، اس کو سن لیں تاکہ آگے ہم بات کو پھر مزید شروع کر سکیں۔ ترجمہ پہلے ہو چکا ہے 4 آیات کا، اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکتوں والی ہے ذات اس کی جس کے اختیار میں ہے الملک و بادشاہت، جس کے اختیار میں ہے بادشاہت۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس ذات نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ذات غالب ہے، الغفور بخشنے والی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ 7 سماوات طِبَاقًا، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا، اوپر نیچے، یا دوسرا ترجمہ کیا ہوا تھا؟ تہ بتہ۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کے اس بنانے میں کوئی خلل۔ تفاوت کا ایک ترجمہ ہوا تھا کوئی خلل یا کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے تم۔ فرجع البصر، دوبارہ نگاہ ڈال دو۔
हल तरा मिन फतूर, क्या तुम्हें कोई शिगाफ नजर आया? फतूर कहते हैं शिगाफ या दराड़। क्या तुम्हें कोई शिगाफ या कोई दराड़ नजर आई? सुम्मा अर्जि'ल बसरा कर्रतैन, फिर निगाह डाल दो दोबारा, फिर निगाह डाल दो दोबारा। यनक़लिब इलैकल बसरु खासिआ, तो लौट कर आएगी तुम्हारी तरफ निगाह खासिअन, नाकाम होकर। लौट कर आएगी तुम्हारी तरफ निगाह खासिअन, नाकाम होकर। वह हसीर, और वो थकी हुई होगी। तो क्या मतलब इसका? गालिबन ये बात अर्ज की थी कि अल्लाह पाक ने इस इंसान को समझाने के लिए कि ये निज़ाम कुदरत इतना पायदार, जानदार और मजबूत है कि अगर तुम इसकी कोई कमजोरी या कोई ऐब ढूंढना भी चाहो तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर आसमान को देखना चाहो कि भाई इतना अरसा हुआ आसमान बने हैं, इसमें कहीं कोई रंग की खराबी हुई, कोई दराड़ आई, कोई शिगाफ आया, कोई सुराख हुआ, फरमाए देख लो, बार बार सर उठा के देख लो। और आपने ये बात देखी होगी कि अगर धूप हो और इंसान आसमान पर कोई चीज देखना चाहे और वो धूप बराह रास्त आंखों पे पड़े तो कुछ देर के बाद आंखों के सामने ऐसा अंधेरा सा आ जाता है, सर चकराने लगता है और इंसान के सर पे एक बोझ आ जाता है। तो फौरन इंसान की आंखें थक जाती है और ये सर को झुका के आंखें मलने लगता है। ऐसा होता है ना? ज्यादा देर इंसान सर उठा के ऊपर नहीं देख सकता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम मेरे बनाए हुए इस निज़ाम में कोई कमजोरी पकड़ना चाहो तो तुम्हें दावत है, चैलेंज है, बार बार देख लो आसमान को, लेकिन नतीजा यही होगा कि तुम्हारी निगाह थक कर तुम्हारी तरफ वापस आएगी और तुम्हें इसमें कोई खलल, कोई नक्स, कोई ऐब, कोई दराड़, कोई शिगाफ, कोई कमजोरी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये इन 4 आयत का तर्जमा है जो आपसे पहले भी अर्ज किया था। उम्मीद है आपने अभी भी इसको सुन लिया होगा। अच्छा, दूसरी बात, सूरतुल मुल्क की वजह तस्मिया क्या है? वजह तस्मिया का क्या मतलब है? इस सूरत को सूरतुल मुल्क क्यों कहते हैं? ये तो अब आपके लिए बहुत आसान है, इसलिए कि इस सूरत की पहली ही आयत में कौन सा लफ्ज आ रहा है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मुल्क कहते हैं बादशाहत को। तो चूंकि लफ्ज मुल्क इस सूरत की पहली आयत में मौजूद है, इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम क्या पड़ा? सूरतुल मुल्क पड़ गया। ठीक हो गई बात? तीसरी बात कि सूरतुल मुल्क का मौजू क्या है? मौजू कहते हैं किसी भी बात के उन्वान को, उसके टॉपिक को, और ये एक समझदार साहिब इल्म इंसान की बात का हुस्न होता है। आपने भी कितने बयानात में शिरकत की होगी ना? हमारे यहाँ भी हफ्ते को बयान होता है, इतवार को मजलिस होती है ना, तो आपने देखा होगा आधा घंटा 40 मिनट बात हुई और कहते हैं भाई आज जो है वो जिक्र पर बात हुई, आज शुक्र पे बात हुई, आज तारीख में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु पे बात हुई। तो बातें कितनी सारी होती है, लेकिन उस आधे घंटे 1 घंटे की पूरी तकरीर का मौजू एक होगा, एक आधी लाइन का एक जुमला होगा और उससे समझ आएगा कि भाई आज असल बात क्या थी। तो कुरान करीम तो अल्लाह का आली कलाम है, हर सूरत का एक मौजू होता है और उसी मौजू को समझाने के लिए अल्लाह पाक मुख्तलिफ बातों को, मिसालों को, वाक़यात को बयान फरमाते हैं।
تو بھائی سورۃ الملک کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں، اس سورت کا موضوع دو باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ دو باتیں ہیں. نمبر ایک، مسئلہ توحید کی تشریح. مسئلہ توحید کی تشریح. توحید ہے نا، توحید جو عقیدہ ہے ہمارا کہ اس پوری کائنات کے بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالی. تو اللہ پاک کو ایک ماننا، ہر چیز میں ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے. تو اس توحید کے اللہ پاک نے سمجھایا ہے، اس کی تشریح کی ہے سورہ ملک ہے. تو پہلی بات کیا لکھی؟ مسئلہ توحید کی تشریح. نمبر دو، کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری. کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری. کیا مطلب اس کا؟ جو اس کائنات کو بنانے والی ذات ہے اور جو اس کائنات میں ہمیں بنانے والی ذات ہے، اس کو پہچاننے کے بعد ہم پر حق کیا ہوگا کہ ہم اس کے وفادار رہیں. سمجھ گئی؟ تو اس کائنات کے، پوری کائنات کے حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. جب حقیقی بادشاہ اللہ تعالی ہے تو وفاداری بھی اسی کا حق ہے کہ ہم اسی کے وفادار رہیں. تو دوسری بات آپ نے کیا لکھی؟ کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری. تو دیکھیں، باتیں تو دو آئی آپ کے سامنے موضوع میں. پہلی بات کیا لکھی؟ مسئلہ توحید کی تشریح. دوسری بات کیا لکھی؟ کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری. تو ظاہراً تو دو باتیں لکھی، لیکن حقیقت میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گی تو ایک ہی بات ہے. اس لیے کہ توحید کا مطلب اللہ کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور وفاداری اس ذات کی ہونی چاہیے کہ جو واقعی جس نے ہم پر احسانات کیے ہوں. تو دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو جو اس کائنات میں اللہ پاک کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، وہ اللہ کا وفادار بھی رہتا ہے. لکھ لیا؟ چوتھی بات اب لکھیں، خلاصہ سورت. سورۃ الملک کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ کہتے ہیں کسی بھی چیز سے حاصل ہونے والے سبق کو، نچوڑ کو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھئی مجھے کہانی سنائیں. رات سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کو، بڑے بہن بھائیوں کو، دادا دادی، کسی کو بھی کہتے ہیں بھئی مجھے کہانی پڑھ کر سنائیں. تو سمجھدار ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، آج تو یہ سب چیزیں بہرحال ہم پلاسٹک کی عادی ہو گئے. وہ ایک عالم بیان فرما رہے تھے، انہوں نے موبائل کو تشبیہ دی پلاسٹک سے. فرمایا آج ہم ہر چیز پلاسٹک سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو اب بچے جب روتے ہیں تو ہم خود جا کے ان کو کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں کہ بیٹا بس رو نہیں، یہ دیکھ لو، کارٹون دیکھ لو. تو کارٹون ہے یا گیمز ہے یا یوٹیوب ہے، جو بھی ہے، ان چیزوں کا عادی بنا کر ہم نے بچوں سے ان کا فطری بچپنا چھین لیا ہے. یہ غلطی ہم کر چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایسے واقعات، ایسے قصے، ایسی کہانیاں کہ جس کے سنانے کے بعد اس کا ایک سبق سامنے آتا ہے.
جیسے آپ سب جانتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ہمارے بچپن میں وہ کہانیاں، وہ قصے سنائے کہ جس سے ایک سبق ملتا تھا کہ بھئی جھوٹ کا کیا نقصان ہے، سچ کا کیا فائدہ ہے، خدمت کی کیا برکات ہے، بے ادبی کے کیا نقصانات ہے، علم کیوں ضروری ہے، جہالت سے انسان کیوں گر جاتا ہے. ہر چیز، ہر کہانی کا ایک پیغام ہوتا تھا. تو اس لیے بچوں کی تربیت میں اس کا ایک کردار ہوتا ہے. خیر، تو سورۃ الملک کا خلاصہ، یعنی خلاصے کا مطلب ہوتا ہے اس سورت سے ہمیں کیا سبق ملا، کیا پیغام ملا، کیا نچوڑ ملا. خلاصہ سورت، دو باتیں، یہ بھی دو باتیں لکھے. نمبر 1، معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر. معبود برحق، معبود برحق، برحق کہتے ہیں جو واقعی اس کی حقدار ہو. معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر. مظاہر کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ مظاہر کہتے ہیں اس کی مثال. اللہ پاک کی ذات معبود برحق ہے. ٹھیک ہے، غور سے سنیں، مشکل نہیں ہے بات. اس معبود برحق ذات کی قدرت سب سے بڑی ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے بھئی اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت اور قدرت کس کے پاس ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس. یہ تو ہم نے زبان سے کہہ دیا. اور وہ اگر آپ سے پوچھے کہ اچھا اللہ کے پاس ہے تو بتاؤ کہ وہ اس کی مثال دو مجھے کہ اللہ پاک کیسے سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو آپ ان کو کیا کہیں گی کہ آؤ بھائی دکھاؤ، یہ جو آسمان ہے، یہ جو درخت ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو بارش ہو رہی ہے، یہ جو سورج نکلا ہے، یہ جو رات کو چاند ستارے ہیں، یہ جو انسان گھوم رہے پھر رہے، ان سب کو بنانے والی ذات اور ان پر چلانے والا حکم وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے. تو دیکھیں، آپ نے ایک مثال دے کر اس بندے کو سمجھا دیا. یہ جو مثال دے کر سمجھاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مظاہر. میم، ضا، الف، ہا اور را. کچھ سمجھ میں آیا؟ تو کیا لکھا خلاصہ سورت میں؟ پہلی بات کہ معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر. اچھا، اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 19 تک. یہ لکھ لیں آپ. آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 19. نمبر 2 بات، معبودان باطلہ کی عاجزی. معبودان باطلہ کی عاجزی. دیکھیں، ایک ہے معبود برحق، وہ ہے اللہ تعالی. ایک ہے معبود باطل. اللہ کے مقابلے میں بندہ جس کو بھی معبود بنائے، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ گھوڑا ہے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے وہ قبر ہے، چاہے وہ آگ ہے، چاہے وہ سورج ہے، ہر چیز اللہ کے مقابلے میں لا کر اگر اس کی عبادت ہوگی تو وہ کیا کہلائے گا؟ معبود باطل. تو معبودان باطلہ کی عاجزی. سمجھ گئے؟ یہ سب عاجز ہیں. سورج اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں نکل سکتا جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے. اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھے آیت نمبر 20 تا آخر سورت. آیت نمبر 20 تا آخر. آپ طالبات میں سے کسی کو یہ بات آج سمجھ آئی کہ ہم نے خلاصے کے ساتھ یہ آیات کیوں لکھوائے ہیں؟ دیکھیں، بات کو سمجھ لیں. اب آہستہ آہستہ آپ اوپر کی طرف جا رہی ہے، آپ کا علمی لیول بڑھے گا، ترقی ہو رہی ہے نا. تو اب دیکھیں، آپ نے جو سورت کا خلاصہ بتایا نا، تو کوئی ہوائی بات نہیں ہے. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نے یہ خلاصہ کہاں سے نکالا، بولے آ جائے سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 19 تک پڑھ لیں، تو اس سے آپ کو یہی بات ملے گی جو میں نے نمبر 1 میں لکھی ہے.
ٹھیک ہے. وہ کہے اچھا دوسری بات وہ کہاں سے لی؟ بولے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 30 جو آخری سورت کی آخری آیت ہے، بولے اس کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہی بات مل جائے گی اس میں. سمجھ گئے؟ تو یہ بات بھی ختم ہو گئی. اچھا 2 باتیں اور ہیں جو فائدے کے عنوان سے آپ نے لکھنی ہے، جلدی لکھ لیں اس کو. لکھیں فائدہ نمبر 1. فائدہ نمبر 1 دیکھیں، یہ جو فرمایا نا دوسری آیت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہترین عمل کر کے آتا ہے. تو فائدہ نمبر 1 لکھا، آگے لکھیں احسن عملا. اب قرآن کریم نے احسن عملا کس کو فرمایا، یہ بات سمجھنے کی. احسن عملا کا کیا مطلب ہے؟ لکھیں احسن کے لفظ سے اشارہ کر دیا، احسن کے لفظ سے اشارہ کر دیا کہ اللہ پاک کے ہاں معیار کو دیکھا جاتا ہے. اللہ پاک کے ہاں معیار کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ مقدار کو. اللہ پاک کے ہاں معیار کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ مقدار کو. لکھ دیا. آپ فرق سمجھتی ہیں معیار اور مقدار کا؟ معیار کہتے ہیں کوالٹی کو، مقدار کہتے ہیں کوانٹٹی کو. دونوں میں فرق ہے نا. ایک ہوتی ہے ایک چیز کی تعداد اور ایک ہوتی ہے ایک چیز کا معیار، بہترین چیز. مثال کے طور پہ، چونکہ تمام طالبات مستورات تو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. آپ اپنے لیے عید کی خریداری شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ گئیں، دکاندار سے پوچھا کہ جی یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 450 روپے کا. کیا خیال ہے 450 کا آج کے زمانے میں جو سوٹ آئے گا وہ کس درجے کا ہوگا؟ اعلیٰ ہوگا یا بالکل چیپ ہلکی کوالٹی کا؟ ہلکی کوالٹی کا ہوگا نا. تو آپ نے اس سے کہا کہ اچھا بھائی 450 کا ہے تو 10 نکال لیں. 10 سوٹ آ گئے کتنے کے؟ 4500 کے. پھر آپ دوسری دکان پر گئی اور اس سے کہا یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ 1 سوٹ. اس نے کہا یہ 1 سوٹ 5000 کا ہے. آپ نے کہا پچھلی دکان میں تو میں 1 سوٹ 450 کا تھا، آپ کے پاس 1 سوٹ 5000 کا ہے. وہ آپ سے کہے گا کہ بھئی وہ بالکل ردی کوالٹی ہے، کچرا ہے، کپڑا بالکل بیکار ہے، اور میں جو آپ کو دے رہا ہوں یہ کپڑا بہت معیاری. اب دیکھیں چیز میں تعداد کے اعتبار سے تو زیادہ تعداد کس کی ہے؟ جو ردی ہے. اور جو معیاری چیز ہے وہ مقدار میں تو کم ہے لیکن اس کا معیار، اس کی کوالٹی بہت اچھی. اللہ پاک قیامت کے دن بندوں کے اعمال کی مقدار نہیں دیکھیں گے کہ یہ کتنا زیادہ کر کے آیا ہے. اللہ مقدار کو نہیں، معیار کہتے ہیں اخلاص کو. اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی ایک نماز میں وہ پاور ہوگی جو بغیر اخلاص والی 100 نمازوں میں بھی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ تو فائدہ نمبر 1 تو یہ ہو گیا. لکھیں فائدہ نمبر 2 جلدی. فائدہ نمبر 2 پھر لکھیں احسن عملا. حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
सूरत मुल्क की तिलावत शुरू की। सूरत मुल्क की तिलावत शुरू की। जब अहसन अमला पर पहुंचे, जब अहसन अमला पर पहुंचे तो फरमाया इसका मिस्दाक वो शख्स है, इसका मिस्दाक वो शख्स है जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से, जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से सबसे ज्यादा परहेज करने वाला हूं। सबसे ज्यादा परहेज करने वाला हो और अल्लाह की इताअत में, और अल्लाह की इताअत में मुस्तइद और तैयार हो। मुस्तइद कहते हैं हर वक्त तैयार। अल्लाह की इताअत में मुस्तइद और तैयार हो। ठीक है, तो बहरहाल ये आज का सबक था साल दोम तफसीर का, और ये सबक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हो गया। इंशाअल्लाह अब आइंदा हफ्ते की मजलिस में सबक आगे पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह याद कर लें, महफूज भी कर लें, और आइंदा इंशाअल्लाह पीर को आगे सबक होगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।